آج ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم بہت ہی زیادہ ہاٹ کیک کی طرح بکتا ہے. دنیا دیوانی ہے. مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. جب بات آتی ہے ایسٹرالوجی کی یا ایسٹرونومی کی یا پامسٹری کی, ذائچہ شناسی کی, اپنی قسمت کے بارے میں جاننے کے لیے دنیا کا ہر شخص بے چین اور بیتاب ہے. ہم بھی یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کی قسمت, لوگوں کی قسمت, ذائچے اور یہ اور وہ, اور عمومی طور پہ 99.9% لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکے کے لیول کا بھی نہیں پتہ ہے اس چیز کا. قطعاً نہیں پتہ ہے. لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بہت مجبور ہو کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. بہرحال جنرلی یہ باتیں ہوتی رہیں گی. جو بیوقوف بنا رہا ہے بہرحال ان دی اینڈ پتہ لگ جاتا ہے. آج جو ہم بات کریں گے وہ صرف سمپل سادی سی بات کریں گے کہ جو بیسیکلی جو علم نجوم ہے یہ ایجپٹ سے شروع ہوا تھا, مصریوں نے شروع کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی جو دنیا آباد تھی, بخت النصر سے پہلے جو زمانہ تھا, اس زمانے میں جو ہیمورابی تھا, ہیمورابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف وہ اس علم نجوم یا ستاروں کے علم کا ماسٹر تھا بلکہ وہ جن جو تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کر لیا کرتا تھا. یعنی انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن بہت اچھا تھا. اچھا, اس کے بعد جو جب فرائنہ مصر کا دور آیا اور یہ بنی اسرائیل نے ایجپٹ اور اس پوری بیلٹ میں ویلی آف جنین میں ٹیک اوور کیا تو ان لوگوں نے اس فیلڈ میں بہت عروج حاصل کیا. پھر انڈیا میں اس فیلڈ میں بہت عروج حاصل کیا گیا, ستارہ شناسی میں, ذائچے میں, اور آپ کی قسمت کے حال جاننے میں. اور پھر ویسٹ نے بھی اس میں اپنے حصے کا رول پلے کیا. اب ویسٹ نے آلریڈی جو جیسے ایجپشن کیلنڈر ہے اس کے مطابق انہوں نے بھی تقسیم کر رکھی ہے, زوڈیک سائنس بنا رکھے ہیں ڈفرینٹ. اسی طریقے سے چائنیز کے بھی ڈفرینٹ زوڈیک سائنس ہیں, لیکن جو سب سے مقبول سائنس ہیں وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہوئے ہیں. حالانکہ ویدک جو ہے, ویدک ایسٹرالوجی, اس میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ایسٹرالوجیکل ڈویژن ہے اور جو ان لوگوں نے زوڈیک سائنس بنائے ہیں اور سال کو 12 حصوں میں بانٹا ہے وہ زیادہ پاپولر ہے. اس کا سٹارٹ ہوتا ہے جشن نوروز سے, یعنی 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک. یہ جو نوروز کا پیریڈ ہے جو پہلے 10 دن رہتا ہے 20 مارچ سے 1 اپریل تک, اور پھر 2-4 دن بعد کے اس کو, چونکہ تاریخ انسان ہمیشہ سے ہی ازل سے ہی نوروز سے ہی اپنے سال کا آغاز کرتا رہا, تو وہاں سے ہی انگریزوں نے اس کا سٹارٹ کیا. اور وہ جو پہلا زوڈیک سائن ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں 20 مارچ سے لے کے اور 20 اپریل تک. اچھا, اب اور یہ اس کو ختم کرتے ہیں, اس کا اختتام کرتے ہیں ایریز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پائسس کے اوپر اس کا اینڈ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اردو میں بات کریں تو برج حمل جو ہے اس سے آغاز کرتے ہیں اور حوت پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی تقسیم, بچے کو اس کا پتہ ہے. پھر یہ بھی سوال اکثر اٹھتا ہے کہ بھئی اتنے زیادہ یہ 12 زوڈیک سائنس ہیں اور ہر 30 دن کے اندر لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہ ایک جیسی خصوصیات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا بھی ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ چیز ہے, اس پہ بھی کبھی بات کر کے دیکھ لیں گے. لیکن آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف آل 12 زوڈیک سائنس سب سے زیادہ قیمتی زوڈیک سائن کون سا ہے, اور سب سے زیادہ دنیا بھر میں جتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں وہ کس زوڈیک سائن کے انڈر پیدا ہوئی ہیں, اور وہ ایسٹرولوجیکلی بھی اور اوکلٹ سائنسز کے حوالے سے بھی ایک خاص پیریڈ میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی قدر, وہ لوگ خاص طور پہ جو اوکلٹ میں بلیو کرتے ہیں اور اوکلٹ میں کام کرتے ہیں, وہ ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اور اس کو امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے اس کی. تو اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ جو پاپولر اور قیمتی زوڈیک سائن سمجھا جاتا ہے انگریزوں کی اس میں ایسٹرولوجیکل ڈویژن میں, وہ ہے کیپریکون. Capricorns are born from 19th or 20th January December to the 20th of almost 18 جنوری کو یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اچھا, اس کو قیمتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ قیمتی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سال کا ٹھنڈا ترین موسم ہوتا ہے. اس میں عام طور پہ چائلڈ برتھ ہونا ایک مشکل کام ہے. اس میں بچے جو ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں, چونکہ کنسیو تو کرنے کا اگر آپ 9 مہینے پیچھے چلے جائیں, دسمبر سے 9 مہینے پیچھے, تو مارچ اپریل تو کنسیو انسانوں کے کنسیو کرنے کے مہینے ہیں ہی, بلکہ جانوروں کے بھی کنسیو کرنے کے یہی مہینے ہیں. لیکن جو برتھ کا منتھ ہے اس لحاظ سے یہ کافی سخت موسم ہوتا ہے. اور تاریخی طور پہ جو دنیا میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں, مثال کے طور پہ نیوٹن, آئنسٹائن, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اگر سپورٹس میں بات کی جائے محمد علی قلعہ, دنیا کے تمام بڑے بڑے اداکار, بڑے بڑے سپورٹس مین, 80% جو ہیں وہ کیپریکون کے انڈر پیدا ہوئے.
80% دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس ایک زوڈیک سائن میں پیدا ہوئے ہیں، باقی 11 میں 20% لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو چلایا ہے، جن کی وجہ سے یہ دنیا آج قائم ہے، جو اس دنیا کے اوپر احسانات در احسانات کرتے چلے گئے۔ 80% آف دوز وہ سارے کے سارے کیپریکون میں پیدا ہوئے تھے۔ 18 یا 19 دسمبر سے لے کے 19 جنوری تک پاکستان میں بھی کیپریکون کے انڈر پیدا ہونے والی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شامل ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود تو کہتے ہیں کیپریکون ہے، کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کرکٹرز میں بہت زیادہ لوگ ہیں، اداکار آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں۔ اس سٹار کے یا اس زوڈیک سائن کے انڈر پیدا ہونے والے لوگوں میں مذہبی شخصیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زوڈیک سائن ہے اس کے اوپر بھی 2 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حمل کے زیر اثر یعنی ایریز کے زیر اثر پیدا ہوئے یا ان ڈیز میں پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، ایک خاصا بڑا اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کیپریکون کے دنوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ اور قیمتی زوڈیک سائن سمجھا جاتا ہے وہ لوگ جو ایسٹرولوجی کو سمجھتے ہیں، ایسٹرونومی کو سمجھتے ہیں اور ان حوالوں کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے زوڈیک سائن ہے جس کے زیر اثر بہت زیادہ لوگ پیدا ہوئے ہیں آفٹر کیپریکون، وہ لیبرا ہے۔ لیبرا کے زیر اثر پیدا ہونے والی بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور اس کو اردو میں میزان کہتے ہیں شاید۔ اگر 1-2 بڑی شخصیات کی بات کی جائے تو بھارت کے جو اداکار ہیں امیتابھ بچن، وہ بھی اس کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں۔ دلیپ کمار صاحب جو تھے وہ کیپریکون تھے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو لیبرا کے زیر اثر پیدا ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو پھر آ جاتا ہے جو سٹار ہے وہ ایریز میں کے زیر اثر بھی بہت مقبول شخصیات پیدا ہوئی ہیں دنیا میں۔ اور یہ جو تقسیم ہے یہ کوئی آرڈنری تقسیم نہیں ہے، عام آدمی اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا، لیکن بہرحال جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہت بڑی خواہش تھی کہ ان کا ایک بچہ جو ہے وہ کیپریکون پیدا ہو، چونکہ ان کے والد کا سٹار کیپریکون تھا۔ اسی طریقے سے امیتابھ بچن کی بہت خواہش تھی کہ ان کا ایک بچہ لیبرا پیدا ہو۔ یہ خواہشیں ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی، جب بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کس پیریڈ کے دوران یا کس ایریا میں پیدا ہونے والا بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوگا تو تبھی لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ راون کے بارے میں اگر آپ ہندو مائتھولوجی کو پڑھیں تو ہندو مائتھولوجی میں راون از اے نیگیٹو کیریکٹر، ایک منفی کردار ہے، لیکن راون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج تک انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ذہین جو انسان پیدا ہوا ہے معلوم تاریخ میں وہ راون تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ستاروں کے علم میں وہ بہت زیادہ آگے تھا، بہت زیادہ آگے تھا۔ اس بندے کے جو اس کا ذائچہ کہہ لیں یا جو اس کی وہ زوڈیک مطلب یہ ایسٹرولوجیکل جو پرسنالٹی تھی، اس کے اندر تمام پلانٹس جو تھے ایگزالٹڈ تھے۔ ایگزالٹڈ مینز عروج پہ تھے، اور وہ ہر اس بندے کی شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیول پہ وہ بندہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو مطلب پلٹنے کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کیپریکون تھا۔ تو اب یہ باقی جتنے بھی سٹارز ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یا کیپریکون ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے، دنیا کیوں اس کو وہ کرتی ہے، مطلب اس کی خواہش کرتی ہے، یا لیبرا کے زیر اثر کیوں پیدا ہونا چاہتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس نام ہو، شہرت ہو، ترقی ہو، کامیابی ہو، اور یہ سٹارز کامیابی کے جس کو کہتے ہیں علمبردار مانے جاتے ہیں۔ اب ان کی تقسیم اگر وہ کریں ہم، مطلب آپ ایک ذائچہ اگر فرض کر لے لیں، ایک ہاروسکوپ اگر لیں، تو اس میں ان کی پلیسمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو 12 جو سٹارز ہیں جو زوڈیک سائنز ہیں ان میں کیپریکون 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ بیسیکلی جو 10th آپ کا ہاؤس ہے، 10th ہاؤس از نون فار یور سکسیس، اسپیشلی پروفیشنل سکسیس، اور دنیا میں جو آپ کا نام اور کام ہے، تو اس وجہ سے یہ ویسے ہی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ 10واں نمبر ویسے ہی اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو رول کرتا ہے، اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سیٹن ہے۔ سیٹن بنیادی طور پہ اس جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس کے اندر سب سے بڑا پلانٹ ہے اور سب سے دور ہے۔ یہ وہ پلانٹ ہے جس تک ہماری ایکسیس ہو نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ مسٹریز ہیں۔ انتہائی ٹھنڈا پلانٹ ہے، اور جو ہندو ایسٹرولوجی ہے وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہے، اور جو ویسٹرن ہے وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ سیٹن کی انفلوئنس کے تحت پیدا ہونے والے لوگ نہ صرف سیریس ہوتے ہیں بلکہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتے ہیں اور بہت محنتی بھی ہوتے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ کو یہ 3 پلانٹس بتائیں، 3 زوڈیک سائنز بتائے ہیں، کیپریکون، لیبرا اور ایریز۔ آئندہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس نوسر باز بہت زیادہ آ گئے،
اور مجبور ہو کے اب یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات بتائی جائے، پہنچائی جائے کہ حقیقت کیا ہے۔